نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نیکی کی دعوت کا بیان چل رہا ہے، اور یہ حدیث پاک جسے امام بخاری نے کتاب احادیث الانبیاء باب قصۃ یأجوج و مأجوج اس میں بیان کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں ان کے ہاں تشریف لائے اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے عرب کے لیے کہ اس شر سے کہ جو اس کے قریب آ چکا ہے، اور آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ اور اپنے انگوٹھے کے ساتھ یعنی انگلی انگوٹھے کے ساتھ ایک حلقہ بنایا اور فرمایا کہ اتنی دیوار کھل چکی ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اگرچہ ہمارے درمیان صالح لوگ، نیک لوگ، صالحون موجود ہیں، تو کیا پھر بھی ہماری ہلاکت ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بالکل ہوگی، کہ جب خبث جو ہے یہ عام ہو جائیں گے، یہ زیادہ ہو جائیں گے، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ تو آج کے درس میں ہم نے بیان کرنا ہے کہ خبث سے کیا مراد ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے بہت سی باتیں بیان کر دی ہیں۔ خبث کے شارحین احادیث نے اور مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خبث سے مراد فسق و فجور اور کفر و شرک ہے۔ فسق کا معنی گناہ، اور فجور بھی گناہی کو کہتے ہیں، اور کفر اور شرک یہ بھی قریب قریب معنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور آپ کے اس ارشاد عالیہ کا مطلب مقصود یہ ہے کہ جب آگ اپنی شدت پر ہوتی ہے تو خشک و تر سب کو کھا جاتی ہے، اسی طرح جب سیلاب آتا ہے تو ہر قسم کا پودا وہ لے کر بہا جاتا ہے۔ تو اب حدیث پاک کے جو فرمان سے سمجھنا مقصود ہے کہ پاک ہو یا نجس، آگ سب پر غالب آ جاتی ہے، خشک ہو یا تر ہو سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو مومن ہو یا منافق، موافق ہو یا مخالف، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کے سب اس کے زد میں آ جائیں گے۔ یہ بتانا مقصود ہے کس وقت؟ جب کہ خبث عام ہو جائیں گے، فسق و فجور اور کفر و شرک جب عام ہو جائے گا، کثرت ہو جائے گی اس کی، تو اس وقت مومن ہو یا منافق ہو، مومن ہو یا کافر ہو، مخالف ہو یا موافق ہو، سب اس کی نظر ہو جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جمہور علماء نے خبث کی تفسیر فسق و فجور سے کی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاص طور پہ خبث سے مراد بدکاری ہے، برا عمل، زنا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بدکاری کے عمل سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ تو اب خبث کا معنی یہ ہوگا کہ جب بدکاری بڑھ جائے گی، جب عام ہو جائے گی، اس کی کثرت ہو جائے گی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور اگرچہ صالح لوگ موجود ہوں وہ بھی اس کی نظر ہو جائیں گے۔ تیسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل عرب جو ہے بدکاری کے لیے خبث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں بھی اس لفظ کو ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین، گندیاں گندوں کے لیے۔ اور دیکھیں آگے کیا ارشاد فرمایا والطیبات للطیبین، اور ستریاں ستروں کے لیے، جو گندیاں ہیں وہ گندوں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ ہیں، پاک طیب طاہر ہیں، ان کے مرد بھی پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے بندہ اپنے اعمال کو سدھارے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو شریک حیات ہے اس کو بھی صاف ستھرا فرما دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا الخبیثات للخبیثین،
گندیاں گندوں کے لیے ہیں۔ تو یہ خبث کا لفظ جو ہے بدکاری کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی وہ خواتین جو بدکاری میں مبتلا ہیں تو وہ انہی مردوں کے لیے جو خود بدکار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے۔ چوتھا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ خبث سے مراد مطلقاً گناہ ہے، اور اسی قول کو جو ہے وہ عام محدثین نے اس کو اختیار کیا ہے۔ یعنی جمہور کا قول تو اس میں کیا ہے، جمہور کہتے ہیں کہ اس سے مراد فسق و فجور ہے، لیکن مطلقاً گناہ مراد لینا یہ جمہور کا قول تو نہیں ہے، لیکن عام محدثین نے اس کا قول مراد لیا ہے کہ خبث سے مراد مطلقاً گناہ ہے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ جب لوگوں میں گناہ عام ہو جائیں گے تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ رب العالمین جل جلالہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کی گرفت میں نیک لوگ بھی آتے چلے جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل ترک کر دیا جائے گا۔ نیکی کی دعوت اور گناہوں سے روکنا، گناہوں سے بچانا، اس عمل کو ترک کر دیا جائے گا، تو پھر یہ بات شروع ہوگی، کیونکہ جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا جائے گا تو گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، یا پھر جو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کر رہے ہیں یہ لوگ ایک کے بعد ایک اٹھتے چلے جائیں گے، ان کا انتقال ہوتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بعد میں وہ لوگ آئیں گے جو یہ عمل نہیں کریں گے۔ پہلے والے تو بہت نیک اور صالح ہوں گے تو وہ نیکی کا حکم دیں گے، بعد والے نیک صالح تو ہوں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ جب عذاب آئے گا تو یہ بھی عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے، اور ان پر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ اسی طرح ایک بات اور سمجھ لیں، شرعی مسئلہ، کہ اگر کسی قوم پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل جو ہے ترک کرنے کی وجہ سے اگر عذاب آ جاتا ہے اور اس کے نیک اور بد سب اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ عذاب جو ہے فقط دنیا کی حد تک ہے۔ قیامت کے دن جو ہے ہر کسی کو اس کے اپنے اعمال کے حساب سے اس کا ثواب یا اس کا عذاب ترتیب دیا جائے گا، جیسے اس کے عمل ہیں۔ اگر اچھے عمل ہیں تو اس کو بخش دیا جائے گا، اور اگر برے عمل ہیں تو اس کی گرفت ہوگی۔ کب ہوگی؟ کہ جب کہ قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو جو اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے عمل کو ترک کیا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس بات کو ترک کرنے کی وجہ سے اگر عذاب آ گیا تو سب گرفت میں آ جائیں گے، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہی ہے، قیامت میں ایسا نہیں ہے۔ قیامت میں ہر کسی کو جو بھی دیا جائے گا اس کے اپنے اعمال پر اس کو جزا یا سزا کا معاملہ ہوگا۔ اس سلسلے میں علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو وہ اس قوم کے لیے اور اس قوم کے ہر نیک و بد کو پہنچتا ہے، لیکن بروز قیامت سب لوگ اپنے اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے، یعنی جس نے جیسا عمل کیا وہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہوا، تو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس سلسلے میں بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بالاتفاق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا یافث بن نوح، یا الف فے سین فیثا، یا الف فیثا، اس کو ملا کر بنتا ہے یافث بن نوح، ان کی اولاد میں سے تھے یاجوج ماجوج۔ اچھا، یاجوج الگ ہیں، ماجوج الگ ہیں، دونوں مرد ہیں، اور آگے ان دونوں کی اولاد ہیں۔ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج کے باقی سارے گروہ ان کے ہیں۔ اسی طرح ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کو جمع کیا جائے، ان کے مقابلے میں 9 حصے زیادہ یاجوج ماجوج ہیں، یعنی سارے انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصے یہ والے انسان بنیں گے جو صحیح انسان ہیں، بقیہ جتنے بھی ہیں 9 حصے وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے ان کی، بڑا جسم ہے بڑا، اور ان کے گروہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 400 گروہ ہیں، اور ہر گروہ میں 4 لاکھ افراد ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں مرتا جب تک اپنی پشت میں 1,000 مرد نہ دیکھ لے اور وہ ہتھیار نہ اٹھا لیں۔
پھر ایک قول یہ یاجوج ماجوج کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی 20 قومیں ہیں، یاجیج، اجیج، غیلانین، غسیلین، قرانین، قوتنیین، یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو اپنے کانوں کو لحاف بنا کر اڑتا ہے، قریتیین، کنعانین، وفرانین، جاجونین، انتارینین، یعاسینین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہیں ان کے ذکر کیے گئے ہیں یاجوج ماجوج کے. یعنی یہ اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، یہ بہت تیزی سے نشو و نما کرتی ہے. اتنی تیزی سے اور کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نہیں بڑھتی جتنی تیزی سے یہ یاجوج ماجوج بڑھتے ہیں. یہ موسم بہار میں نکلتے تھے، کھیتیاں وغیرہ کھا جاتے تھے، جو بچ جاتی تھیں اس کو اپنے کندھوں پر لاد کر لے جاتے تھے. سانپ ہاتھ میں آتا تھا اس کو بھی کھا جاتے تھے، بچھو ہاتھ میں آتا، وہ حشرات الارض، جو بھی انسان بھی کوئی ہاتھ میں آ جاتا اس کو بھی کھا جاتے تھے، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے بھی کوئی مر جاتا تو اس کو بھی کھا جاتے تھے. یہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو جس طرح کبوتر کی آواز ہوتی ہے نا اس طرح بلاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جب ڈانٹتے تو کتے کی آواز میں، یعنی کتے کے جس طرح غراتا ہے نا اس طرح آواز میں ڈانٹتے ہیں. تو یوں ان کے حوالے سے اقوال ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جو سانپ جو ہے جو انسانوں کو اگر ڈھس سے نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر یاجوج ماجوج کی قوم کی طرف پھینک دیتا ہے، تو پھر وہ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں. تو ان کے تقریباً 40 گروہ ہیں اور ان کی خلقت جو ہے ایک دوسرے سے نہیں ملتی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معراج کی رات اللہ رب العالمین نے مجھے یاجوج ماجوج کی طرف بھی بھیجا اور میں نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی. سرکار علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا لہٰذا وہ جہنم میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد اور ابلیس کی اولاد کے ساتھ ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. یہ جہنمی ہیں، یعنی جہنم میں ہوں گے. کیوں جہنمی ہوئی؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا تھا. یہ اس میں ذکر آ گیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ان سے متعلق چند ایسی باتیں کہ جو پڑھی تو انتہائی نہیں تھی تو آپ کی بھی گوش گدار کر دیں. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا. اللہم استرنا بسترک الجمیل فسهلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی.